ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَانُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک کل بھی ہم نے اس پورے رکوع کے اندر منافقین کی صفت پڑھی، بلکہ منافقین کی صفتیں پڑھی گئی، اور آج بھی اس رکوع کے اندر منافقین کے بارے میں ہے۔ یعنی اللہ اس آیت کے اندر یہ سمجھاتا ہے کہ جو بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اصل میں وہ دھوکہ اسے نہیں دیتا، وہ اپنی ذات کو دیتا ہے۔ اسی طرح منافق وہ دھوکہ اللہ کو نہیں دیتا بلکہ اپنے آپ ہی کو دیتا ہے۔ کسی کے منافق کے انداز سے یا اس کے ماحول سے، اس کے مسئلے سے اللہ کو کیا ہوگا؟ اللہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی فرق ہے، نہ اس کے شان میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ اللہ ہے ہی وہ جس کے اندر بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ایک ہے۔ یہ ہمارے اندر ہے جس کے اندر فرق آتا ہے، ہماری کوئی توہین کر دے تو ہمیں پھر فرق آتا ہے، ہماری کوئی بےعزتی کر دے تو پھر فرق آتا ہے، ہمیں کوئی نواز دے تو پھر فرق آتا ہے۔ یعنی یہ بشر کے ساتھ معاملے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ انہی آیت کے اندر یہی سمجھا رہا ہے کہ دھوکہ جو ہے، منافق لوگ اپنے گمان میں یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ اپنے گمان میں، مگر اللہ انہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ انہی کو انہی کے اندر غافل کر کے مارے گا۔ جو اللہ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، تو اللہ اس کو کبھی بھی معافی نہیں کرتا جب تک وہ اللہ سے معافی نہ مانگے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ سے بندہ معافی مانگے تو اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی صفت ہے رب کی، اللہ خود ہی کہتا ہے۔ اور آگے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کو کھڑے ہو، قاموا کسالىٰ، تو ہار گئے ہو، جیسے آوازاری سے کھڑے ہو، دل نہیں کرتا نماز میں کھڑے ہونے کو۔ ہاں جی، جس طرح بندے کسی نے اسے پکڑ کے کھڑا کیا ہوتا ہے۔ میں نے مسجد نبوی شریف کے اندر ایک شخص کو دیکھا جو کوٹ رادا کشن کا ہی تھا۔ میں نے جب بھی دیکھا نا مسجد نبوی شریف میں اس کو باتیں کرتی دیکھا، کبھی ادھر لگا ہوا ہے کبھی ادھر لگا ہوا ہے، تو میں نے اسے کہہ دیا بھی آپ یہ باتیں جو کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، یہ چند وقت یا چند لمحات ہیں، چند اوقات ہیں، گھڑیاں ہیں، اب بہتر ہے یہاں پہ رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھیں، فضولیات سے بچے۔ مگر اس بندے نے جتنے دن بھی شاید مکہ میں بھی ایسے کیا ہو، اور مدینے میں دیکھا ہے اس بندے نے جہاں پہ 2-4 بندے بیٹھے تھے، ایک تو سیکھنے سکھانے کا حلقہ، اس میں نہیں اپنی باتیں کرنے کا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ دوسرے کی باتیں سننے کی بجائے ہمیشہ اپنی ہی بات سنا دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح بندہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے،
مدینہ شریف میں آیا ہوں، کتنی پکیدہ جگہ ہے، تو مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہاں پہ تو میری توجہ مدینے والے کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، جی ہارے پکڑ کے، جس طرح بچے ہو، بچوں کو مارنے کا حکم ہے نماز پڑھو مجبور کر کے، تو اس طرح کا بندہ ہو جو نماز میں کھڑا ہی ہو، نماز پڑھے ہی نہ، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں صرف میں نماز پڑھتا ہوں، کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو نماز کو اتنی تعبیر کر دیتا ہے کہ لوگ مجھے نمازیوں کی مثال دینی شروع کرتے ہیں۔ ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، ایک مسجد میں آتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ درمیانہ روی ہونی چاہیے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسجد کے اندر کافر آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ آتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نماز پڑھنا میں مسلمان نہیں کرتا، کبھی ہوا ایسا؟ اللہ ان بندوں کو تو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہے، نہ کلمہ گو ہے۔ مسلمان مسجد میں آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ یہ خطاب ان سے نہیں ہے، نہ کافروں سے، نہ آتش پرستوں سے، نہ بدھ مت سے۔ یہ خطاب کس سے ہوا پھر؟ مسلمانوں سے خطاب۔ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ ان کے بارے میں یہ پوری آیت جو ہے ذرا جچک بھی دے رہا کہ تم اگر مسجد میں آتے ہو تو مسجد میں فقط تمہارا کام یہ ہے کہ نماز پڑھو۔ کیا جی؟ نماز پڑھو۔ جو اس کے علاوہ مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو شخص مسجد میں آئے آ کر خطبہ سماعت کرے اور کسی جہاں جگہ ملے لوگوں کو پھیلان کے آگے نہ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے اور خطبہ سن کے چلا جائے، اللہ اس شخص کے 8 دن کے گناہ معاف کرتا ہے۔ مگر ہم تو کرتے ایسا نہیں ہے، ہمارا کس وجہ سے کہ مائنڈ ذہن پریکٹس کے اندر اتنا تیز ہوتا ہے۔ میں ویسے بات کر رہا ہوں، جمعے میں دیکھتا ہوں جمعے والے دن بھی لوگ، میں اندر بیان کر رہا ہوتا ہوں، کئی لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، باتیں کر رہے ہوتے کوئی نہ کوئی۔ خیر انہیں اس حدیث کا پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کرنے سے کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ، یعنی کہ دکھاوا، ریاکاری جو ہے اللہ کو پسند نہیں، ریاکاری جو ہے یہ بھی بڑا پسند ہے۔ یہ بڑی بات یاد رکھے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ دے تو تو بڑا گنہگار ہے، تو تے یہ نہ کہ یار تو بڑا نیک ہے، کیا جی؟ آج جی سناؤ نہ کہہ دیا تو بڑا بندہ چاہ چڑھ گیا جی میرے بڑا، اور میں بڑا نیک ہو گیا، متقی کہہ دیا، پرہیزگار کہہ دیا، بڑا۔ اکثر لوگوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اپنی تعریف سن کے نا بڑے پھولے نہیں سماتے، خوش ہو جائیں گے، اس وقت فوراً کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی تو گمراہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی تعریف کرتے تو اس پہ آپ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کوئی کرے تو کہ استغفر اللہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عزت جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، آپ کی تعریف جو کرتا ہے اسے کرنے دیں، تو دل کے اندر منہ کے اندر یہ کیفیت رکھی، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ تعریف تو حقیقت رب کی ہے، تعریف تو حقیقت یہ ہے کہ دکھاوا جو ہے اللہ کو کسی لحاظ سے پسند ہی نہیں ہے، اور ہم جب تک حقیقت بتاتے ہیں، حقیقت دکھاوا نہ کرے، ہمیں چین نہیں آتا۔ دیکھیں اب اس قرآن کی کون سی شرح کریں گے؟ ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ نے فرمائی، صحابہ نے فرمائی۔ اللہ قرآن کے ترجمے میں نہیں، قرآن کی آیت کے اندر ہے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ دل لگی کرنی ہے تو اندر خاطی کرو، کسی کو کوئی فائدہ دے رہا ہے تو کیا اندر خاطی دے دو۔ تو یہ سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے اندر۔ اللہ کرے ہم دکھاوے سے پاک ہو جائے، ریاکاری سے پاک ہو جائے۔ میں نے روایت پڑھی ہے
ریاکاری کے بارے میں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی آیت کے بارے میں عربی میں پڑھ رہا تھا مغرب کے بعد عربی کہ آپ کو پڑھانا ہے تو اس کے اندر یہ کیا کیا چیزیں تو میں بھی تو مطالعہ کر کے بیٹھتا ہوں آپ کو پڑھانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے دو منافق کو اور مومن کو قیامت والے دن ایک نور داخل کر دیا جائے گا دونوں کے اندر۔ پل صراط سے قبل جب ہوگا نا وہ نور ہوگا۔ قاری صاحب کو جب بھیجتے میرے پاس آ جائے تو پل صراط پہ نور ہوگا، ایک منافق پہ ہوگا ایک مومن پہ ہوگا۔ آپ بتائیں ایک منافق بھی ہے ایک مومن بھی ہے، نور تو دونوں کو مل گیا۔ نور وہ نور جو دونوں کو ملے گا اللہ کہے گا تم پل صراط کراس کرو۔ مومن کا جو نور ہوگا اس نور کے اندر وہ پل صراط گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے اپنی پوری زندگی دکھاوا ریاکاری لوگوں کو دکھاوے کے لیے گزاری ہوگی، وہ جیسے پل صراط سے کہ قریب پہنچے گا اور درگاہ میں پہنچے گا وہ اللہ کا نور سے دور ہو جائے گا۔ تو جہنم جو ہے وہ اندھیرا ہے، جہنم کیا ہے؟ جنت روشنی ہے۔ تو میں نے بڑا زور دیتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا کام ہے بیان کر دینا، عمل کرے کوئی نہ کرے، یہ تو اللہ کے معاملے ہے نا، عمل کروانا بندے پر۔ آگے دیکھیے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ وہی بات کا جو مسجد نبی شریف کی سنارا تھا، یا وہ اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں نہیں آتے، وہ تو کسی غرض سے آتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے سے لوگ ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ منافق بندہ ہے کہ جو نماز کا ٹائم ہو جائے نہیں دیکھتا ہے سورج ابھی ٹائم ہے، ابھی یہ نماز نہ پڑھنے کی علامت ہے۔ اس کو بھی منافقت کے اندر لکھا ہے کہ جان بوجھ کے نماز کا ٹائم گزار کے نماز پڑھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ رسول اللہ فرمایا وہ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے، وہ تو اپنا ماحول برقرار کرنے کے لیے آئے۔ کیا جی؟ وہ دکھاوے کے لیے، کوئی کھاپ کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے جنازے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، سیاسی لوگوں کے جنازے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور غازی ممتاز قادری سے بڑا تو کبھی نہیں ہوگا، بابر خانوں سے بڑا کسی کا بھی جنازہ انشاءاللہ۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ جنازوں کی کثرت اور تعداد بھی اللہ کا قرآن حقیقت بیان کرتا ہے کہ کل یہ قیامت والے اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو انسان نے دنیا میں کر کے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دے رہا ہے۔ اللہ کرے ہم ایک دوسرے کی برائی کرنے چھوڑ دیں۔ آمین۔ سب سے بڑی قباحت جو ہے اسی کے اندر ہے، جس کو ٹائم مل جاتا ہے وہ اس کا جو حقیقت ہوتی ہے اسے تو بیان کرنا چاہیے، مگر مزمزمین بین ذالک، بیچ میں ٹک بگائے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر بنا ہوا نا، ویسے پڑھ دیتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو کہتے دو کشتیوں کا سوال کبھی کنارے تھے نہیں، یہ مسئلہ ہے قرآن میں سمجھا ہے۔ اللہ فرماتا مزمزمینہ، زمزم کہتے ہیں، مزمزمینہ کہتے ہیں، ادھر کا نہ ادھر کا، درگاہ میں اٹکا رہے گا۔ لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، وہی آگے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، یعنی نہ جنت میں گیا نہ اسے دنیا ملی، نہ جنت ملی، یا ادھر جہنم میں گیا۔ یہ کتنے واہ ونا کرنا، ماتم کرنا، ہا ہا کرنا،
کسی کا غم کرنا، یہ وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے گمراہ نہیں دکھا سکتا، جسے اللہ ایک گمراہ شخص کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ ہدایت دے تو نہیں گمراہ نہ ہوتا، اللہ نے اپنی ہدایت لوگ بند کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ، اللہ پاک منافقوں کے بعد میں مسلمانوں کے ساتھ خطاب کرنے لگا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، پہلے یا ایھا الذین پھر آمنوا ہے، یہاں پر جو صریح خطاب ہے اس کے اندر وہ ان لوگوں کو عملوں سے مراد جن کا ایمان مکمل ہے، جن کا ایمان ہے مکمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون، ایمان والوں کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، ان کے سوا مسلمانوں کے سوا۔ یہ صحبت جو ہوتی ہے، صحبت جو ہوتی ہے یہ بڑا اثر ڈالتی ہے بندے پہ، اور بری صحبت کو دیکھو، اچھی صحبت میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ بندہ کبھی کسی کے پاس کوئی ویسے عالم چل کے چلا جائے، عالم چل کے چلا جائے تو بندہ سمجھے کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، سبحان اللہ۔ وہ عالم اگر بندہ کسی ایسی جماعت کے اندر گر جائے، اس کوئی بیٹھ جائے، ٹائم دے دے تو یہ بھی محسوس کرے کہ اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا۔ یہ چھوٹا سا حلقہ جو لگا ہے ہمارا دین کا، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں بہت بڑا یہ چند منٹوں کی صحبت جو ہے ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، یا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو، اپنے لیے اسی معاملے میں صریح حجت کر لو۔ کیا مطلب کہ اپنے اندر اس بات کو اللہ کی افراد ہو، کل قیامت والے دن تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، نہ تم پریشان ہو۔ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، استغفر اللہ، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب کافر ہوتا تو اللہ کافر کو کہتا ہی لا کہ کافر جائے گا، یہ تو منافق کی بات ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا، اور وہ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو صلح کے لیے رکھا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے خالص دین کو چنا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، القریب اللہ مسلمانوں کو بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یہاں پہ اجر سے مراد قیامت، حضور اسلام نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ شرک نہیں کرے گی، کیا نہیں؟ یہ تو حضور نے فرما دی شرک نہیں کرے گی، شرک اصغر کرے گی، شرک اکبر نہیں ہوگا میری امت میں، شرک اصغر نہیں، اصغر کرے گی۔ شرک اکبر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کسی کافر کو پوجنا، لات اور منات کو اس طرح کر کے نہیں پوجے گی، شرک اصغر ہوگا۔ شرک اصغر کے اندر کیا ہے؟ شہوت، شہوت پرست، کیا ریاکار، یہ میری امت کے اندر یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے۔ تو جس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا وہ اپنے اجر کو ضائع کرے گا، تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ کا دین کا کام کیا تو ان کو لعنت چکایا،
نام نہیں چمکانا چاہیے. کوئی بھی دین کا کام کرے اللہ اس کے رسول کی رضا ذہن میں یہ ہو اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے, اس کے لیے تو اللہ بھی سارے معاملات بھی بہتر کر دیتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, اور اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا یار؟ اللہ تمہیں یہ شکرتم وآمنتم, اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ, وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ صلہ دینے والا ہے اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ صلہ دینے والا ہے اور جاننے والا ہے. مسئلہ اس کے اندر یہ تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, بندے کو ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو شکر ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہے, کسی کے سامنے نہ شکری کے الفاظ نہ بولے گئے. کیا جی نہ شکری کے الفاظ, میرا خیال ہے کہ مجھ سے کوئی نہ شکری کے الفاظ کسی نے سنے ہیں؟ ویسے میں کوئی بات کروں تو علیحدہ مسئلہ ہے. ویسے الحمدللہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نہ شکری کرتا ہے اللہ اسے دیتا نہیں, اس کا مال بھی اس کے رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے, جیسے بھی حالات ہو کیسے بھی ہو. حضرت ابراہیم نے شکر کیا تو نارے گلزار, وہ نارے نمرود تھی, وہ نارے گلزار بن چھٹی ہو گیا. اسماعیل نے اللہ کا شکر ادا کیا تو جھولی کے نیچے سے اللہ نے نکال دیا. لوگ نے کیا کشتی جھولی پہاڑی پہ لگی. میرے محبوب نے طیب کی وادیوں میں پتھر کھائے, نظارے پاک بھر گئے. تو یہ کتنا بڑا شکر ادا کیا اللہ کا. تو آج دیکھیں کہ قیامت تک ہر آنے والا میرے نبی کا امتی بنے گا. سبحان اللہ. یہ شکر جو ہے وہ ہر حالت میں بندے کو کرنا چاہیے. نہ شکر بندے کی ذمت رزق بھی کم ہوتا ہے اور اس کی پرواہ بھی کم ہو جاتی ہے. آج الحمدللہ ہمارا سبارہ ہوا. سبحان اللہ. یہ لگ اللہ بھی شکر کرے گا. یہ لگ اللہ نہیں کرتے.